قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ معزز سامعین کرام، پیاری مائیں اور بہنیں، اسلام نے خواتین کو بے شمار حقوق عطا کیے ہیں، نیک کام کرنے اور عبادات انجام دینے کے بھرپور مواقع فراہم کیے ہیں۔ بلا شبہ خواتین کے لیے 5 وقتہ نماز کی ادائیگی ان کے اپنے گھر میں بہتر اور افضل ہے، لیکن اسے مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرنے کی رخصت دی گئی ہے، بلکہ نماز عیدین میں تو خواتین کی حاضری کی تاکید کی گئی ہے۔ نماز عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں خواتین کو حاضر ہونے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے، مگر افسوس افسوس بعض لوگ خواتین کی مسجد میں حاضری اور نماز عیدین میں ان کی شرکت کو فتنہ بتاتے ہیں، بلکہ بعض لوگ خواتین کے مسجد میں آنے کو حرام سمجھتے ہیں، حرام کہتے ہیں، اور یہ لوگ کوئی اور نہیں بلکہ اگر کھل کر کہہ دو تو یہ لوگ اپنے ائمہ کی پیروی کرنے والے لوگ، امام کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے اپنے امام کی باتوں کو حرف آخر سمجھنے والے لوگ، ان کی تقلید میں اندھے لوگ، یہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو مسجدوں میں آنے کو فتنہ سمجھتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ طرح طرح کے طعنے کستے ہیں، طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ یہ خواتین مسجد میں جا کر کے مسجد ناپاک کر کے آتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ لوگ تقلید میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اختیار کردہ نظریے کو ثابت کرنے کے لیے احادیث صحیحہ کو رد کرنے، ریجیکٹ کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آج کے خطبہ اجماع میں ہم انشاءاللہ صحیح احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حقیقت کیا ہے اور ان لوگوں کی، ان مقلدین کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پیش کی تھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 114 کے اندر، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی گھروں میں، مسجدوں میں ذکر کیے جانے سے منع کرے اور اس میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها وابغض البلاد الی اللہ تعالی اسواقها، رواہ مسلم فی کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 671۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جگہوں میں سے سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین جگہ مسجد ہے، اور ناپسندیدہ اور مبغوض جگہوں میں سے سب سے ناپسندیدہ اور مبغوض جگہ بازار ہے۔ لیکن اگر عورتیں بے پردہ ہو کر کے بازاروں میں گھومیں، مزاروں اور درگاہوں میں جائیں، جلوسوں میں مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے، پاؤں سے پاؤں ملا کر کے چلیں، تو ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ اگر ہماری وہی مائیں اور بہنیں نہا دھو کر کے، لباس پہن کر کے، باپردہ ہو کر کے اگر مسجد میں آئے تو ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے گویا کہ وہ مسجد میں نہیں، وہ ان کے کلیجے میں اپنا پاؤں رکھ رہی ہیں۔ راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل من صلاتہا فی حجرتہا،
وصلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في بيتها رواه ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 570۔ راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے لیے اپنے گھر میں نماز ادا کرنا صحن میں نماز ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اور ان کے لیے گھر کی کوٹھری میں نماز ادا کرنا یعنی گھر کے سب سے اندر والی جگہ میں نماز ادا کرنا گھر کے عام جگہ میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے نماز ادا کرنے کی، عبادت کرنے کی سب سے بہترین اور افضل ترین جگہ کہاں ہے؟ گھر، وہ بھی گھر کے اندر سب سے اندر والی جگہ یعنی کوٹھری میں۔ لیکن اگر کوئی خطرہ نہ ہو، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو، تو عورتوں کو مسجد میں آ کر کے باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم نہیں بلکہ اجازت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات مسجد میں آ کر کے پنجگانہ نمازیں ادا کیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ وہ لوگ اپنے بیویوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استأذنت امرأة احدكم الى المساجد فلا يمنعها، رواہ البخاری فی کتاب الاذان حدیث نمبر 873۔ راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی، کسی کی عورت مسجد میں آنے کی اجازت طلب کرے تو اسے منع نہ کرے۔ اگر کوئی عورت مسجد میں آ کر کے عبادت کرنے کی خواہش رکھتی ہے، مسجد میں آنا چاہتی ہے، تو تم میں سے کوئی مرد اپنی بیوی کو نہ روکے، اپنی عورتوں کو نہ روکے۔ یہ ہے بخاری شریف کی حدیث۔ مسلم شریف کی حدیث، راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، رواہ مسلم فی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 990۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی بندیوں کو یعنی عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، مسجد جانے سے منع نہ کرو۔ ان دونوں حدیثوں سے، بخاری اور مسلم کی دونوں حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں کے مسجد میں آنے سے روکنے کی اتھارٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہ دی ہے۔ اگر عورتوں کو مسجد آنے اور نہ آنے کی اتھارٹی اگر کسی کے پاس تھی تو صرف امام کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہیں عورتوں کو مسجد آنے کی اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، اس کے بعد کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کو مسجد آنے سے روک سکیں۔ بلکہ اگر عورتیں آنا چاہیں تو اجازت دینا ضروری ہے۔ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ عورتیں مسجد آنا چاہیں تو ان کو آنے دو، اگر رات میں بھی آنا چاہیں تو رات میں بھی اجازت دینے کا حکم دیا ہے۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استأذنكم نساؤكم بالليل الى المسجد فاذنوا لهن، رواہ بخاری فی کتاب الاذان حدیث نمبر 863۔ راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں اگر رات کے وقت مسجد جانا چاہیں عبادت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اگر رات کے وقت بھی مسجد جانا چاہیں تو انہیں اجازت دو، انہیں منع نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری اور مسلم سمیت متعدد حدیثوں کی کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابیات رضی اللہ عنہن، صحابہ کرام کی بیویاں ڈھیر ساری رات تک، دیر تک رات میں نفل نماز ادا کیا کرتی تھی، نماز پڑھتی رہتی تھی۔ کیسے پتا چلا؟ حدیث کے اندر موجود ہے، حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد وحبل ممدود بین ساریتین فقال ما هذا؟ قالوا لزینب تصلی فاذا کسلت او فطرت امسکت به فقال حلوه لیصلی احدکم نشاطہ فاذا کسل او فطر قعدا، رواہ مسلم حدیث نمبر 784۔ راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि मस्जिद में दो सुतूनों में एक रस्सी बंधी हुई है। पूछते हैं मां हाजा, ये क्या है, किसने बांधा है, ये रस्सी किसकी है। कालू, सहाबाए कराम अर्ज करते हैं ली ज़ैनब, ये ज़ैनब की रस्सी है। तुसल्ली, ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नमाज अदा करती हैं, नफिल नमाज अदा करती हैं। फ़इज़ा कसिलत औ फतरत अमसकत बिही, इतनी देर तक नफिल नमाज अदा किया करती हैं कि जब थक जाती हैं, जब सुस्त पड़ जाती हैं तो उसमें पकड़ करके नमाज अदा करती हैं, उस रस्सी से सहारा लेती हैं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इस रस्सी को खोल दो। लियुसल्ली अहदुकुम नशातहु, तुम में से कोई शख्स उसी वक्त तक नमाज अदा करे जब तक चुस्ती और नशात रहे। फ़इज़ा कसिला औ फतरा क़अदा, जब सुस्त पड़ जाए या थक जाए तो उसे चाहिए कि बैठ जाए। जरा गौर कीजिए कि एक औरत है, रात में देर देर तक नमाज अदा कर रही हैं। हमारी औरतें सिर्फ जुमा में आ रही हैं और इस तरह तरह की बातें लोग बोल रहे हैं, अगर रात में आना शुरू कर दे तो ना जाने ये जालिम लोग, जाहिल लोग किस तरह के ताने देना शुरू करेंगे और किस तरह के इल्जामात दायर करना शुरू करेंगे। बहरहाल औरतें मस्जिद में जुमा के लिए भी आया करती थी। एक हदीस अन बिन्तिल हारिसत बिन नौमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत मा हफ़िज़तु क़ाफ इल्ला मिन फ़ी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुबु बिहा कुल्ला जुमातिन, रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल जुमा, हदीस नंबर 873। राविया हदीस हारिसा बिन नौमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी उम्मे हिशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। वो बयान करती हैं कि मैंने सूरह काफ सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुन करके याद कर ली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में जुम्मा के दिन सूरह काफ पढ़ा करते थे। जुम्मा के दिन खुतबे में सूरह काफ का पढ़ना, तिलावत करना मुस्तहब है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत किया करते थे सूरह काफ। एक सूरत है, वो कहते हैं कि मैंने सूरह काफ सिर्फ सुन करके याद कर ली थी। तो इससे अंदाजा लगाएं कि औरतें कितनी ध्यान से खुतबा को सुना करती थी। आज हमारी माओ और बहनों को इतने दिनों से नमाज जुम्मा में आती है लेकिन छोटी छोटी दुआएं भी याद नहीं होती हैं। हर बार सूरह फातिहा सुनती है नमाज में, लेकिन माओ और बहनों के साथ कितने मर्द हजरात भी ऐसे हैं, बार बार सुनने के बावजूद भी सूरह फातिहा याद नहीं हो रही है। क्यों? ध्यान से नहीं सुनते हैं। जिस्म यहाँ है लेकिन ध्यान कहीं और रहता है। वो देखिए सूरह काफ एक बड़ी सूरत है लेकिन सिर्फ सुन करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुन करके याद कर ली थी। इससे पता चलता है कि औरतें नमाज जुम्मा में भी हाजिर हुआ करती थी, तब तो उन्होंने सूरह काफ सुन करके याद की थी। इसी तरह से नमाज ईदैन में हाजिर होने के ताल्लुक से एक हदीस देखिए। अन उम्मे अतिय्यता रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नुखरिजहुन्ना फिल फित्र वल अज़हा अल अवातिक वल हुय्यज़ा व दवातिल खुदूर फअम्मल हुय्यज़ फयअतज़िलना सलात व यशहदनल खैर दावतल मुस्लिमीन। कुल्तु या रसूल अल्लाह इहदाना ला यकूनु लहा जिलबाब क़ाल लितुलबिसहा उख्तुहा, रवाहु मुस्लिम फी किताब सलातुल ईदैन, हदीस नंबर 890। राविया हदीस उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, वो बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया था कि हम नमाज़े ईदैन के लिए, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के लिए हम कुंवारी लड़कियों को भी लेकर के जाएं, नौखेज और जवान लड़कियों को भी लेकर के जाएं, हाइजा औरतों को, हैज वाली औरतों को भी लेकर के जाएं, पर्दे वाली औरतों को भी लेकर के जाएं। फअम्मल हुय्यज़ु फयअतज़िलना सलाह, जहां तक बात है हैज वाली औरतों की तो वो नमाज की जगह से अलग रहेंगी। यहाँ पर एक अहम मसला है औरतों के लिए कि हैज की हालत में औरतों के लिए नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। ऐसी हालत में अल्लाह ताला ने उनको रुख्सत दी है कि हैज और निफास की हालत में वो नमाज छोड़ेंगी। ऐसी सूरत में नमाज पढ़ना जायज नहीं है और इन नमाजों की कज़ा भी नहीं है। सिर्फ रोजे, अगर जैसे रमजान में अगर किसी के रोजे छूट जाते हैं तो रोजों की कज़ा है, नमाजों की कोई कज़ा नहीं है जो हैज और निफास की हालत में छूटती हैं। तो फयअतज़िलना सलाह के हैज वाली औरतें नमाज से अलग रहेंगी, वहां पर बैठी रहेंगी ईदगाह में,
वयशहदन खैर, और खैर में शरीक होंगी, वदावत मुस्लिमीन, और मुसलमानों के दुआओं में शरीक होंगी। खैर से मुराद खुतबा सुनेंगी, वहां पर जाकर के खुतबा सुनेंगी और दुआओं में शरीक रहेंगी। कुल तो या रसूल अल्लाह, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, इहदाना ला यकूनु लहा जिल्बाब, अगर हम में से किसी के पास चादर ना हो, अगर लिबास ना हो, बुरका ना हो, कपड़ा ना हो, तो वो कैसे जाएंगी? काला लितुलबिसहा उख्तुहा मिन जिल्बाबिहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी दूसरी बहन उसको अपना कपड़ा पहना दे। यानी अगर किसी औरत के पास लिबास नहीं है, कपड़ा नहीं है, चादर नहीं है, तो दूसरी औरत से, दूसरी बहन से उधार ले ले और पहन करके ईदगाह जाए, लेकिन फिर भी जाए। जरा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर जवान लड़कियों को, नौखेज उम्र की लड़कियों को, हेज वाली औरतों को भी मस्जिद जाने का हुक्म दे रहे हैं, लेकिन वहां पर फितना बर्पा नहीं हो रहा है। हेज वाली औरतों को ले जाने का हुक्म दे रहे हैं, लेकिन वहां पर मस्जिद नापाक नहीं हो रही है। आज हमारी माएं और बहनें पहन ओढ़ करके, नहा धो करके, बापर्दा होकर के मस्जिद आए तो मस्जिदें नापाक होने लगती है। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या औरतों को लोगों ने इतना गलीज और गंदा समझ रखा है कि औरतें अगर नहा करके भी आए तो मस्जिद नापाक हो जाती है। ऐसी जाहिलों पे 100 बार लानत है। बहरहाल ये चंद अहादीस, इसके अलावा कई सारी हदीसें हदीस की किताबों में मौजूद है। और अहम बात तो यह है कि मैंने जितनी भी सारी हदीसें मस्जिद में औरतों और ईदगाह में औरतों के आने के ताल्लुक से पेश की हैं, सारी की सारी हदीसें बुखारी और मुस्लिम से पेश की हैं, जिसके गलत होने के ताल्लुक से कोई शक नहीं है। बहरहाल अब आइए हम उन अहनाफ के दलाइल को पेश करते हैं कि कौन सी दलीलें हैं जिसको वो दलील बना करके औरतों को मस्जिद में आने से रोकते हैं। तो पहली दलील देते हैं कि मौजूदा जमाना पुरफितन दौर है, फितना, फसाद और बेहयाई का जमाना है। ऐसी सूरत में औरतों के लिए मस्जिद आना दुरुस्त नहीं है। बस यही दलील है। मैं पूछना चाहता हूं, यह दलील किस हदीस की किताब में मौजूद है? यह दलील कि जमाना पुरफितन दौर है, जमाना सही नहीं है, इसलिए औरतों का मस्जिद में आना दुरुस्त नहीं है। ये कौन सी दलील है भाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल वाज़ेह दलील बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। उसके मुकाबले में आप अपना ये लॉजिक और मंतिक पेश कर रहे हैं कि जमाना सही नहीं है, इस वजह से मस्जिद आना औरतों के लिए हराम हो गया। ये कौन सी दलील हुई? इसी तरह से आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से एक मरवी रिवायत है जो उनकी अपनी ओपिनियन और राय है, उनका एहसास है, उसको दलील बनाते हैं। बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, हदीस नंबर 969 के अंदर क्या हदीस है वो बयान करती है, लौ अदरक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अहदसन निसाउ लमनअहुन्नल मस्जिदा कमा मुनिअत निसाउ बनी इसराइल। बयान करती हैं आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की औरतों की हालत को देख लेते, आज के जमाने की औरतों को, आज की औरतों ने जो रवैया इख्तियार कर लिया, अगर देख लेते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जरूर मस्जिद आने से रोक देते, जिस तरह से बनी इसराइल की औरतों को रोक दिए थे। तो ये दलील कैसे बन सकती है? ये आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अपनी ओपिनियन और राय है, उनका एहसास है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल और उनका हुक्म नहीं है, बस उनकी ओपिनियन है। और हमारा यह मसलक है अहलुल हदीस का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात मिल जाए तो चाहे अबू बकर क्यों ना हो, उमर क्यों ना हो, उस्मान और अली क्यों ना हो, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई क्यों ना हो, हम किसी की बात को नहीं लेते हैं। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को लेते हैं। अगर उनकी बात हमें समझ में न आए, अगर कोई मसला वाज़ेह नहीं होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो फिर हम अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक वगैरह को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इस मसला को कैसे समझा है, उस तरह से समझते हैं। और इसी को सलफियुल अकीदा कहा जाता है, सलफियुल मसलक कहा जाता है कि हम अपने तरफ से भी किसी हदीस का मतलब बयान नहीं करते हैं, बल्कि हम अपने असलाफ, अपने सलफ को देखते हैं और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अपने अमल को बजा लाते हैं। बहरहाल आखिर में एक सवाल और एक जवाब पेश करके अपनी बातों को खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। पहली हदीस मैंने जो बयान किया था कि औरतों के लिए घरों में नमाज पढ़ना ज्यादा अफजल और ज्यादा बेहतर है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान क्या करते थे
جب لوگوں کے سامنے بیان کر دیا تھا کہ عورتوں کے لیے مسجد میں آنے سے بہتر گھر میں نماز پڑھنا ہے، زیادہ افضل ہے، تو پھر عورتیں ہی نہیں بلکہ صحابیات کرام رضی اللہ عنہ مسجد کیوں آتی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع کیوں نہیں کرتے تھے؟ انہیں کہہ دینا چاہیے نا کہ تمہارے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، مسجد مت آؤ۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہتے تھے لوگوں سے، صحابہ کرام سے، کہ اپنی عورتوں کو مسجد آنے سے منع نہ کرو؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ گرچہ عورتوں کے لیے مسجد میں گھر میں نماز پڑھنا بہتر اور افضل ہے، لیکن مسجد جو ہوتی ہے، ایک مسجد صرف عبادت گاہ نہیں ہے، یہ مسجد صرف عبادت گاہ اور سجدہ کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت گاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین تعلیم گاہ، تربیت کدہ اور دعوتی مرکز ہے۔ ایک مسجد ایک دعوتی سینٹر ہوتی ہے۔ مسجد سے جو دعوتی کام ہوتا ہے وہ کسی بھی جگہ سے نہیں ہو سکتا ہے، چاہے لوگ کتنا ہی کانفرنس کر لیں، کتنا ہی جلسے کر لیں، کتنا ہی پروگرام کر لیں، چاہے لوگ کتنا ہی دعوت و تبلیغ میں نکل جائیں، لیکن مسجد کے اندر سے جو دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے، مسجد کے اندر جو تعلیم و تربیت کا کام ہوتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں اور کہیں بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے عورتوں کو مسجد آنے کی رخصت دی گئی ہے۔ اگر کسی کو منع کر دیا جائے مسجد آنے سے تو گویا کہ وہ شخص نہایت ہی اہم اصلاح اور تعلیم و تربیت جیسی قیمتی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ آج کے ہمارے اس گئے گزرے دور میں بھی ہماری مسجدیں یہ کردار ادا کر رہی ہیں، جیسا کہ ہمارے مشاہدے میں اور دیکھنے کو ملتے ہیں کہ مسجدوں سے لوگ اپنے ایمان تازہ کر رہے ہیں، لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں، مسئلے مسائل کو سیکھ رہے ہیں۔ یہ خطبوں کو سننا کتنا اہم ہے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کتنا مفید اور کتنا ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورتوں کے لیے، جن پر نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، جن کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خطبہ سنیں گی، خطبہ سننا بہت اہم ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر خطبہ دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ عورتوں کے پاس آواز نہیں گئی ہے، مردوں کے پاس خطبہ دینے کے بعد الگ سے جاتے ہیں، عورتوں کے پاس عورتوں کی جگہ پہ الگ سے خطبہ دیتے ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ان کے پاس الگ سے خطبہ دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کی باتیں سننا ان کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ضروری مردوں کے لیے ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا جتنا ضروری مردوں کے لیے ہے اتنا ہی ضروری عورتوں کے لیے بھی ہے۔ دنیا کے اندر یہ ڈسکاؤنٹ ہے کہ عورت ہے چلو رخصت چھوڑ دیجئے، گاڑی میں ہے عورت ہے سیٹ دے دی جائے مرد اٹھ جاتے ہیں، دکان میں ہے چلو عورتوں کو پہلے سامان لینے دیجئے مرد بعد میں لے لیں گے، اگر عورت ہے چلو راستہ دے دو اس کو جانے دیجئے مرد بعد میں بھی چلے جائیں گے۔ دنیا کے اندر یہ ڈسکاؤنٹ ہے، یہ رخصت ہے، لیکن آخرت میں جب حساب کتاب ہوگا تو اس تمام لوگوں کو برابر تولا جائے گا۔ تمام لوگوں سے چاہے مرد ہو یا عورت دونوں سے ایک ہی سوال ہوں گے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اے مرد حضرات تم نے یہ عبادت کے کام نہیں کیے، اے خواتین حضرات تم نے یہ عبادت کے کام کیوں نہیں کیے، تم نے دین کی تعلیم کیوں نہیں حاصل کی۔ مردوں سے بھی وہی سوال کیا جائے گا، عورتوں سے بھی، وہاں برابر حساب کتاب ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہیں، کسی کے ساتھ کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں۔ تو دین کی تعلیم جو حاصل کرنا فرض اور واجب اور ضروری ہے، جو لوگ مسجد میں عورتوں اور خواتین کو آنے سے، عیدگاہ میں آنے سے، پروگراموں میں اور مجلسوں میں آنے سے روکتے ہیں، ان سے بس ایک سوال ہے کہ ذرا بتائیں کہ یہ فریضہ آپ کے یہاں کہاں سے انجام ہو رہا ہے؟ آپ نے اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں کتنی معلمات بنا کر کے رکھے ہیں، کتنے عالمہ کو تیار کر کے رکھے ہیں، کتنے داعیہ کو آپ نے بحال کر کے رکھے ہوئے ہیں جو دین کا کام کر رہی ہیں، ایک بھی نہیں ملیں گی۔ تو ذرا بتائیں یہ عورتیں دین کہاں سے سیکھیں گی، یہ عورتیں تعلیمات کہاں سے سیکھیں گی؟ یہی وجہ ہے کہ آج عورتیں جاہل کی جاہل رہ جاتی ہیں۔ آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے دیکھیے کتنی ساری عورتیں ہوں گی جو زندگی میں ایک مرتبہ بھی سجدے نہیں کرتی ہیں، اس لیے کہ مسجد آنے کا موقع نہیں ملتا ہے، عیدگاہ جانے کا موقع نہیں ملتا ہے، انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ نماز پڑھے گی تو کیسے پڑھے گی؟ اگر مسجد میں آتی تو دیکھ کر کے کسی نہ کسی طرح سے نماز پڑھنا آ جاتی، عیدگاہ میں آتے تو دوسروں کو دیکھ کر کے کسی نہ کسی طرح نماز پڑھنا آ جاتی۔ جو لوگ
دعا یاد نہیں کر پاتی ہیں. کچھ خواتین جو بوڑھی ہو چکی ہیں ان کے لیے کسی دعا کا یاد کرنا پاسبل نہیں ہے, یاد نہیں کر سکتی ہیں, تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے, کیا تعلیمات دی ہیں, کیسے پتا چلے گا؟ خطبے میں آئیں گے, مجلسوں میں شریک ہوں گے, ان کو عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا جائے گا, تبھی تو جا کر کے وہ تعلیمات حاصل کریں گی. تو بہرحال یہ مسجد میں خواتین اور عورتوں کے آنے کے تعلق سے چند باتیں تھیں, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے, لیکن مسجد میں آنے کے لیے اس کے لیے رخصت ہے, اور خاص طور سے ایسی مجلس جہاں پر خطبے ہوتے ہوں, تقریر ہوتے ہوں, وہاں پر عورتوں کو آنا چاہیے, اس لیے کہ ان کے لیے ان خطبوں کے علاوہ کوئی اور انتظام نہیں ہے جہاں پر وہ دین کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیثوں کو سن سکیں. اس لیے کم سے کم یہاں آ کر کے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں. کسی بھی عورت کو فتنہ اور فساد بتا کر کے مسجد سے روکنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے, بلکہ فتنے اور فسادات کے امکانات کو کم کرنے کی تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. کہ جب عورتیں مسجد آئیں تو باپردہ ہو کر کے مسجد آئیں, عورتوں کے لیے الگ انتظام کیا جائے, عورتوں کے لیے نکلنے کے لیے الگ دروازے کا انتظام کیا جائے. عورتیں جب مسجد آئیں تو خوشبو لگا کر کے مسجد نہ آئیں, عورتیں جب مسجد آئیں تو کوئی ایسی چیز پہن کر کے نہ آئیں جس سے آواز آتی ہو, جیسے پائل یا چوڑی وغیرہ. اسی طرح سے اگر راستے میں جا رہے ہوں, مرد گزر رہے ہوں, تو ان کے لیے جگہ دیا جائے, عورتیں سائڈ ہو جائیں. تو یہ تدابیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں. اگر ان ساری باتوں پر عمل کیا جائے تو فتنہ پیدا نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری مسجدوں میں کئی سالوں سے نماز ہو رہی ہے الحمدللہ. مکہ مدینہ کے اندر کروڑوں کی تعداد میں عورتیں نماز ادا کر رہی ہیں, حج کر رہی ہیں, لیکن کوئی حادثہ سننے کو نہیں ملتا ہے اس طرح. کیوں؟ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ ان لوگوں کے حساب سے عورتیں جو حج اور عمرہ کر رہی ہیں گویا کہ وہ ایک حرام کام کر رہی ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. وہاں پر فتنہ اور فساد پیدا نہیں ہوتا, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دین کے حقانیت کو سمجھنے کی توفیق دے. بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق دے. بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. بار الہ تمام مسلمانوں کو دین کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین.